الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ سب سے پہلے ملاقات کے وقت میں تم سلام کرو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، پھر جواب میں وہ تمہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح جواب دیں گے۔ اب یہ سلام اصل میں دعا ہے، جس کا مختصر ترجمہ یہ ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں ہو اور اللہ کی طرف سے تم پہ برکات نازل ہو۔ اس کی جواب میں بھی دعائیہ کلمات یہی ہے کہ وعلیکم السلام، تم پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے تم پہ برکات نازل ہو۔ یہ دعا ہے حقیقت میں۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے پر کہ مبتدع شخص، جو شخص بدعات کا مرتکب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس بدعات کی وجہ سے اس دعا سے محروم کر دیا ہے، اور شریعت مطہرہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ مبتدع پر نہ سلام کرنے کی اجازت ہے اور نہ اس بات کی اجازت ہے کہ اگر وہ سلام کرے تو اس کی جواب دوبارہ ان کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر تم سلام کرتے ہو تو سلام دعا ہے۔ یہ ایک اہل سنت جو سنت کا متبع ہے اس پر سلام کرنا چاہیے، ان کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے، اور جواب بھی ان کو دینا چاہیے جو وہ سنت کا متبع ہے، وہ مبتدع نہیں ہے، وہ بدعات کا مرتکب نہیں ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر مبتدع پر نہ سلام کرنا چاہیے، اور اگر ان کی طرف سے سلام ہو جائے تو سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ وجہ وہ دعا ہے، اور دعا اس کے لیے کسی بھی حال میں اجازت نہیں ہے کہ اس کے لیے دعا ہو جائے۔ اس کے بارے میں مختصراً یہ ذکر کروں گا۔ حضرت نافع، وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں آدمی تمہیں سلام کہتا ہے، یعنی آپ پر سلام کرتا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ جو شخص جس نے مجھے سلام بھیجا ہے وہ بندہ مبتدع ہے، دین میں نئے کام نکال کر اس کو دین سمجھ رہا ہے، اس کو دین کی شکل میں پیش کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس نے جب مجھے سلام بھیج دیا تو میرے طرف سے ان کو سلام کا جواب مت پہنچائے، یعنی میرے طرف سے ان کو سلام کا جواب نہیں ملے گا۔ اس لیے نہیں ملے گا کہ چونکہ اگر میں ان کو یہ کہہ دوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہ دعا ہے، اور مبتدع کے لیے دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کی اہانت کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فلاں بندہ بدعات کا مرتکب ہے۔ اسی طرح یوسف بن اسبات وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا یوسف، اے یوسف، جب تمہیں یہ بات پہنچ جائے کہ فلاں آدمی ہے، اگرچہ وہ مشرق پر ہو لیکن ہو سنت کا متبع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کا تابعدار ہو، تو لہٰذا فبعث الیہ السلام، جتنا بھی وہ دور ہے لیکن جب وہ سنت کا متبع ہے لہٰذا وہاں تک سلام کو پہنچا دے۔ یا اسی طرح اگر تمہیں پتہ چلے کہ دوسرا آدمی ہے اور وہ اتنا دور ہے کہ وہ دنیا کے دوسرے کونے میں رہتا ہے لیکن ہے اہل سنت، ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع، تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابعث الیہ السلام، ان کو سلام پہنچا دے، اس لیے کہ سلام اہل سنت کے لیے جو متبع سنت ہے ان کو سلام کہنا یہ چونکہ اجر ہے، ثواب ہے، دعا ہے ان کے لیے۔ تو ان دونوں باتوں سے ہمیں یہ علم آ گیا کہ جو شخص بدعات کا مرتکب ہے، دین میں نئے کام کو ایجاد کر کے اس کو دین سمجھ رہا ہے، لہٰذا امت مسلمہ پر یہ لازم ہے کہ اس کی اہانت ہو جائے، اس کی قدر نہ ہو۔ اور سلام یہ چونکہ ایک طرف اگر دعا ہے تو دوسری طرف یہ ایک مسلمان کی مقام اور وقار کو ظاہر کرتا ہے، ایک مسلمان کے مقام کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ طریقہ ہمیں شریعت مطہرہ نے سکھایا ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب بھی دیا ہے کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام پر ابتدا کرنے والا یہ تکبر سے بری ہوتا ہے، تکبر سے محفوظ اور پاک ہوتا ہے۔ لہذا اس بنیاد پہ سلام کرنا ایک دوسرے مسلمانوں پر آپس میں ملاقات کرنے کے وقت یہ ایک سنت طریقہ ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن مبتدع پر شریعت مطہرہ نے سلام کا کہنا یا سلام کا جواب دینا یا سلام کرنا، ان دونوں کی اجازت شریعت نہیں دے رہا کہ ان کو سلام کیا جائے۔ تو جب سلام نہیں کیا جاتا، معلوم یہ ہو گیا کہ یہ مبتدع بدعات کا مرتکب اتنے بڑے دعا سے جو سلام کی شکل میں ہے اور ایک مسلمان کی وقار اور مقام کو ظاہر کرتا ہے، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔